دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے ملک کی انفارمیشن شیئر کریں گے جو کہ معاشی طور پر تو بہت ہی ڈیولپ کنٹری ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس ملک کی خوبصورتی اور حقائق کو جانتے ہیں۔ اس ملک کو دی لینڈ آف بیچز بھی کہا جاتا ہے، ساتھ ہی یہاں انسانوں کی تعداد سے بھی زیادہ جانور موجود ہیں، اور اس ملک میں ایک ایسی جھیل بھی پائی جاتی ہے جس کا پانی گلابی ہے۔ جی تو دوستوں ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا کی۔ دوستوں اس دنیا میں ٹوٹل 7 کانٹیننٹس ہیں اور آسٹریلیا ان سب میں سب سے چھوٹا کانٹیننٹ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے آسٹریلیا دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا کا 90% ایریا خالی ہے۔ یہ ملک ہے تو کرسچن، لیکن خانہ کعبہ میں حاجیوں کی قربانی کے لیے سب سے زیادہ جانور اسی ملک سے جاتے ہیں۔ دنیا میں جس وقت سردی کا راج ہوتا ہے، آسٹریلیا میں اس وقت زوروں کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے۔ آسٹریلیا میں تقریباً 6 ٹائم زونز ہیں، یعنی کہ ایک حصے سے دوسرے حصے تک ہی اس ملک میں 3 گھنٹوں کا فرق ہے۔ دوستوں آسٹریلیا کا آفیشیل نیم ہے دی کامن ویلتھ آف آسٹریلیا۔ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو آسٹریلیا ساؤدرن ہیمسفیئر میں انڈین اوشین اور ساؤتھ پیسیفک اوشین کے درمیان واقع ہے۔ آسٹریلیا کے ٹوٹل رقبے کی بات کی جائے تو یہ تقریباً 7.7 ملین اسکوائر کلومیٹرز ہے۔ آسٹریلیا کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں کے ٹوٹل ایریا کو اگر کمبائن بھی کر دیا جائے تو بھی ان کا ٹوٹل ایریا تقریباً 4.97 ملین اسکوائر کلومیٹرز بنے گا، جو کہ پھر بھی آسٹریلیا سے بہت کم ہے۔ لیکن اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود بھی آسٹریلیا کی آبادی بہت کم ہے۔ آسٹریلیا کی ٹوٹل پاپولیشن 2.5 کروڑ کے آس پاس ہے۔ یہاں کی پاپولیشن ڈینسٹی کے بارے میں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر صرف 3 لوگ پر اسکوائر کلومیٹر پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آسٹریلیا کی 86% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور جبکہ صرف 14% آبادی ہی گاؤں میں بسی ہوئی ہے۔ اس ملک کی ایوریج ایج 38 ایئرز ہے، یعنی کہ یہ ملک نہ تو زیادہ بوڑھا ہے اور نہ ہی جوان۔ دوستوں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو آسٹریلیا کا کیپٹل سٹی میلبرن یا سڈنی لگتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آسٹریلیا کا کیپٹل سٹی کینبرا ہے۔ اس شہر کو 1908 میں پورے ملک کی رضامندی سے بطور صدر مقام چنا گیا تھا۔ کینبرا کی آبادی 4 لاکھ کے قریب ہے اور یہ آسٹریلیا کا 8واں بڑا سٹی ہے۔ دوستوں اگر آسٹریلیا کی کرنسی کی بات کی جائے تو آسٹریلیا میں آسٹریلین ڈالر بطور کرنسی استعمال ہوتا ہے، جو کہ اس وقت پاکستانی 190 روپے کے برابر ہے۔ دوستوں ویسے تو آسٹریلیا میں 200 سے زیادہ لینگویجز بولی جاتی ہیں، کیونکہ آسٹریلیا میں 30% لوگ دوسرے ممالک سے آ کر بسے ہیں، اسی وجہ سے یہاں کئی ساری الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن آسٹریلیا کی سرکاری زبان انگریزی ہے اور اس کا لہجہ مخصوص آسٹریلوی ہوتا ہے۔ آسٹریلیا ایک خوشحال اور مغربی انداز کی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی پر کیپٹا انکم UK، فرانس اور جرمنی سے بھی زیادہ ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں بھی آسٹریلیا کو 3را نمبر دیا گیا ہے۔ دوستوں آسٹریلیا کی اس قدر ترقی کے پیچھے ان کے ایجوکیشنل سسٹم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آسٹریلیا کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ یہاں حکومت کی طرف سے ہزاروں تعلیمی سینٹرز کھلے ہیں جہاں شہریوں کو چھوٹے چھوٹے کورس کروائے جاتے ہیں۔ حکومت کورس کرنے اور کروانے والوں کی ہر قسم کی امداد خود کرتی ہے۔ آسٹریلیا میں اخراجات زندگی زیادہ ہیں، لہٰذا آسٹریلین شہری اسکول کی تعلیم کے بعد پروفیشنل کورس کرتے ہیں اور کام کاج شروع کر دیتے ہیں۔ ملک کی 65% آبادی اسکلڈ ہے۔ آپ الیکٹریشین بننا چاہیں، بال کاٹنا چاہیں یا پھر گاڑی چلانا چاہیں، آپ کے لیے ڈپلومہ ضروری ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا ان ملکوں میں آتا ہے جہاں عورتوں کے حقوق کو بہت ترجیح دی جاتی ہے، اور نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلیا ہی وہ دوسرا ملک بنا جنہوں نے 1902 میں عورتوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دیا تھا۔ دوستوں یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آسٹریلیا کو دی لینڈ آف بیچز بھی کہتے ہیں۔ ایسا اسی لیے کیونکہ اگر آپ اس ملک کے ایک بیچ کو ایک دن میں ایکسپلور کریں گے تو آپ کو ٹوٹل 27 سال کا عرصہ لگ جائے گا آسٹریلیا کے سارے بیچز کو کور کرنے میں۔ اب آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں کتنے بیچز ہوں گے۔ آسٹریلیا کے بیچز خوبصورتی اور صاف صفائی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور جہاں تک بات ہو واٹر اسپورٹس کی تو آسٹریلیا دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے۔ دوستوں آسٹریلین لوگ کھانوں کے بھی بہت شوقین ہوتے ہیں۔
آسٹریلین زیادہ تر گوشت اور فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ملک اپنے سی فوڈ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستوں، آسٹریلیا میں ایک ایسی لیک یعنی کہ جھیل بھی ہے جس کا کلر پنک ہے، اور اس جھیل کا نام ہے لیک ہیلر۔ آج تک اس بات کا کنفرم پتہ تو نہیں چل سکا کہ آخر یہ لیک گلابی کیوں ہے، لیکن جس بھی وجہ سے یہ گلابی کیوں نہ ہو، اس سے آسٹریلیا کی اکانومی کو فائدہ تو بہت ہو رہا ہے، کیونکہ ہر سال لاکھوں لوگ اس جھیل کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے آتے ہیں۔ ویسے دوستوں، آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آسٹریلیا میں جانوروں کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آسٹریلیا کی کل آبادی 2.5 کروڑ ہے، اور بھیڑوں کی تعداد تقریباً 15 کروڑ ہے، یعنی کہ ایک انسان پر 6 بھیڑیں۔ اور بھیڑوں کی طرح ہی یہاں کینگرو کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ ہے۔ دنیا کے سب سے زہریلے سانپ بھی آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ دوستوں، کینگرو آسٹریلیا کا قومی جانور ہے اور آسٹریلیا کی ترقی کا سگنیچر بھی ہے۔ ایسا اسی لیے کیونکہ کینگرو ہمیشہ آگے کی جانب چلتا ہے، کبھی پیچھے نہیں چلتا، اور آسٹریلیا میں جانوروں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک گوشت کا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ آسٹریلیا دنیا بھر کو گوشت سپلائی کرتا ہے۔ عرب ممالک میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت آسٹریلیا سے ہی منگوایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی آسٹریلیا بھیڑ کا گوشت بھی ساؤتھ امریکن ملکوں میں خوب ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلین گائیں اور بھیڑیں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ آسٹریلیا ڈیری پروڈکٹ بنانے والے دنیا کے 10 بڑے ممالک میں آتا ہے۔ دنیا کا عمدہ اور مہنگا ترین شہد آسٹریلیا میں پیدا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا ہر سال $3.6 بلین کی ڈیری پروڈکٹس بیچتا ہے۔ ہر سال لاکھوں حاجی خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ قربانی کے جانور آسٹریلیا سے ہی ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا وائن پروڈکشن میں بھی بہت آگے ہے۔ یہاں کی شراب دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور یہ ملک ایک سال میں 1.40 ٹریلین شراب کی بوٹلز بناتا ہے۔ آسٹریلیا کے لوگوں کا سب سے پسندیدہ ڈرنک بھی چائے یا کافی نہیں بلکہ بیئر ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم بوب ہوک نے 11 سیکنڈز میں 1.4 لیٹر بیئر پی کر ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا تھا۔ دوستوں، آسٹریلیا کی اکانومی میں زراعت یعنی ایگریکلچر بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ لوگ لاکھوں ایکڑ پر کیلا، گنا، کپاس اور دیگر پھل اگاتے ہیں۔ آسٹریلیا میٹھے پانی کی کمی کا شکار بھی ہے۔ اس وجہ سے پورے آسٹریلیا میں نل کا پانی ہی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ محفوظ بھی ہے۔ چنانچہ وہاں کے وزیر اعظم سے لے کر عام آدمی تک لوگ نل کا پانی پیتے ہیں۔ منرل واٹر صرف سفر کے دوران پیا جاتا ہے۔ پورے آسٹریلیا میں سیوریج کی 2 لائنیں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک میں گٹر کا فضلہ جاتا ہے جسے شہر سے باہر ڈمپ کیا جاتا ہے، اور دوسری لائن میں بارش کا پانی اور گھر کے استعمال کا عام پانی ڈالا جاتا ہے، اور پھر اسی پانی کو ٹریٹ کر کے فصلوں اور پودوں کو دیا جاتا ہے۔ دوستوں، آسٹریلیا کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر سال انکم ٹیکس وصول کرنے کے بعد ٹیکس ادا کرنے والے شخص کو ایک لیٹر لکھتا ہے، جس میں وہ ٹیکس ادا کرنے والے شخص کو شکریہ ادا کرتا ہے اور ملکی اکانومی کا اعداد و شمار دیتا ہے، اور پھر بتاتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا ٹیکس کہاں کہاں خرچ ہوگا۔ آسٹریلیا کی حکومت ٹیکس کا سب سے بڑا حصہ صحت پر خرچ کرتی ہے، اس کے بعد تعلیم اور پھر دفاع کی باری آتی ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آسٹریلیا میں حکومت سے لے کر ایک عام آدمی تک سب کتنے ذمہ داری سے اپنا کام کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں یہی چیز مسنگ ہے۔ مذہب کی بات کی جائے تو سرکاری طور پر آسٹریلیا کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن کل آبادی کا 43.9% حصہ کرسچن ہے، 38.9% ایتھسٹ ہیں، 3.2% مسلم، 2.7% ہندو، 2.4% بدھسٹ اور باقی دوسرے مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ دوستوں، دنیا میں جون اور جولائی گرم مہینے ہوتے ہیں، جبکہ آسٹریلیا میں یہ سردیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں نومبر، دسمبر اور جنوری میں گرمی ہوتی ہے، جبکہ جون جولائی میں یہاں کے لوگ گرم جیکٹس پہن لیتے ہیں، ہیٹر جلا لیتے ہیں اور کمبل اوڑھ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے آسٹریلیا کو باقی دنیا سے 6 مہینے پیچھے سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر شہروں کی بات کی جائے تو سڈنی آسٹریلیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا شہر ہے۔ سڈنی میں تقریباً 54 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ سڈنی ایک کھلا اور ہوادار شہر ہے۔
آسٹریلیا کے رقبے میں سڈنی کا حصہ 12,368 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اب یہ تو ہو گئی آباد اور رقبے کی بات، لیکن خوبصورتی کے لحاظ سے میلبرن آسٹریلیا کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔ میلبرن شہر میں آپ کو سب کچھ پرفیکٹ دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کے روڈ سے لے کر یہاں کا ٹاؤن شپ سب کچھ ٹاپ کلاس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میلبرن شہر لگاتار 3 سال تک دا بیسٹ سٹی فار لیونگ کا ٹائٹل جیت چکا ہے۔ دوستوں، آسٹریلیا کا ڈائلنگ کوڈ +61 اور ڈومین نیم AU ہے۔ آسٹریلین لوگ دنیا بھر میں اپنی فٹنس کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک بوڑھے آدمی سے لے کر ایک کم عمر بچے تک سبھی آپ کو اپنی فٹنس کی کیئر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور دنیا کے کچھ ہی ملک ایسے ہیں جہاں پر ہر ایک انسان کو اسپورٹس میں دلچسپی ہو، اور آسٹریلیا بھی انہی ملکوں میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا میں اسپورٹس کا کلچر بہت اسٹرانگ ہے۔ آسٹریلیا کرکٹ کا تو بے تاج بادشاہ ہے ہی، کیونکہ آج تک سب سے زیادہ کرکٹ ورلڈ کپس جیتنے والا ملک آسٹریلیا ہی ہے، اور اس کے علاوہ آسٹریلیا کی ہاکی، فٹ بال، رگبی، سائیکلنگ اور سوئمنگ میں بھی بہت ہی عمدہ اور کامیاب ٹیمیں ہیں۔ دوستوں، اب آخر میں آسٹریلیا کی ہسٹری پر تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں۔ آسٹریلیا کی ایک بھرپور اور پیچیدہ تاریخ ہے۔ اس کانٹیننٹ میں سب سے پہلے مقامی آسٹریلین باشندے آباد تھے، جنہوں نے ایک منفرد ثقافت اور طرز زندگی اختیار کیا۔ 1770 میں جیمز کک نے برطانیہ کے لیے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر قبضہ کیا، اور پہلی برطانوی بستی 1788 میں سڈنی میں قائم ہوئی۔ اگلی صدی میں آسٹریلیا ایک برطانوی کالونی کے طور پر ترقی کرتا گیا، اور 1901 میں ریاستوں کا ایک فیڈریشن بن گیا۔ اس کے بعد کئی سالوں میں آسٹریلیا ترقی پذیر اور ایک جدید اور خوشحال ملک کے طور پر تیار ہوا۔ آج آسٹریلیا اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی، منفرد وائلڈ لائف اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی آسٹریلیا کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے YouTube چینل AU Info کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ تو ہم ملتے ہیں کسی اور مزیدار ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔